اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اور اللہ نے آدم کو نام سکھلا دیے کل کے کل، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا بتلاؤ تو ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ السلام علیکم دوستو، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 آج دوبارہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنے کا یہ شرف حاصل کیا ہے کہ بڑے دنوں سے کچھ دوست جیسے کچھ دانشور ہیں، وہ کچھ غیر ملکی، کچھ پاکستان میں بھی، وہ اس آیت مبارکہ کو جب وہ پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں۔ کوئی روشن خیال، کوئی دانشور، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ جی نے آدم کو نام سکھا دیے تھے، پہلے بتا دیے تھے، اور پھر امتحان لیا فرشتوں کا۔ اور ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد گیا، وہاں پر کسی صاحب کے منہ سے میں نے یہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو بات سنجیدہ نہ ہوتی جائے، گو کہ انہوں نے شاید لائٹر موڈ میں کی ہوگی۔ میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ہے کہ اس آیا مبارکہ کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ علامہ یا علم کی جب وہ عربی میں اس کے معنی بڑے وسیع ہے، اس میں چیزوں کے خواص اور اس کے اثرات، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر مخلوق کے خاص استطاعت ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس علم کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے اور پھر اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، فرشتوں میں یہ خوبی تھی ہی نہیں کہ وہ جو ڈاٹا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ اس کو مطلب پروسیس کرنا جانتا تھا، وہ سیکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر یہ قابلیت، یہ کیپیسٹی پہلے سے تھی۔ حالانکہ وہ ساری وہ چیزیں وہ تھی جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تخلیق فرمائی تھی، تو وہی ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی۔ یہ نہیں تھا اس کائنات سے باہر کی کوئی چیز سامنے لا رکھی گئی تھی۔ کائنات کی تخلیق میں فرشتوں نے کام جو تھے، وہ تخلیق میں سارے کام انہوں نے سر انجام دیے تھے، اور ان کو وہ چیزیں انہوں نے دیکھی بھالی ہوئی تھی، ان کے بارے میں وہ جانتے تھے، وہ ساری چیزیں۔ اسی لیے تو وہ انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے آدم کو تو بتا کے تو ہم سے امتحان لے رہے، یہ کہا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ آدم کو وہ بتانا اور تھا، ایک علم سے سکھانا اور تھا۔ جیسے ایک معمولی سی آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں، ایک ٹیچر ہے، 50 اس کے شاگرد ہیں ایک کلاس میں، 10 جو ہیں بہت اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، 10 کم نمبر لیتے ہیں، اور کوئی ایک جو ہوتا ہے وہ ضلع میں بھی ٹاپ کر جاتا ہے سارا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، استاد یہی کہے گا کہ اس کو، وہ فخر سے کہتا ہے ہاں یہ میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے پڑھایا ہے، حالانکہ وہ جو فیل ہو گئے تھے 10 میں، اس کو بھی تو اسی نے پڑھایا تھا۔ لیکن ان کی استعداد کار وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اس استاد کی اس بات کو پوری طرح سمجھ سکتے اور اس کو پوری طرح پروسیس کر سکتے، اور وہ مناسب طریقے سے امتحان میں اپنی کارکردگی پیش کر سکتے۔ تو یہ جو چند تھے اور اس چند میں ایک تھا
وہ سب سے جدا تھا. سب کو ایک وقت میں ایک ہی لیکچر دیا گیا. یہ جتنے فرشتے تھے وہ سب کے سب اس تخلیق میں جو پیش کی گئی تھی ان کے سامنے اللہ نے آدم کو بھی ان چیزوں کو وہاں پہ جب دکھایا تو آدم نے تو ان کے نام خواص اور سب کچھ اس کے بارے میں بتا دیا، اور رشتوں نے اپنی کمی کمزوری اور نااہلیت کو تسلیم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے کہ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں علم دیا ہے. یعنی کہ جتنی ہماری استعداد تھی ہم صرف اتنا ہی کر سکتے تھے. مطلب بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کسی میں اس میں وہ کیا کہتے ہیں 256 کی وہ MB والا ہے، GB والا اس میں چپ لگی ہے، کسی میں 128 کی ہے. اب وہ اتنی یادداشت تو رکھ ہی نہیں سکتا 128 والا، اور ایک ہی کمپنی نے بنائے ہیں. تو جب اس کو 256 والے کو کسی وجہ سے کسی وہ کیا کہتے ہیں ایگزیبیشن میں انعام کا مستحق قرار دیا جاتا ہے تو کمپنی والا کہے گا ہاں یہ میری تخلیق ہے، تو یہی کہے گا میں نے اس کو بڑی محنت سے بنایا ہے، تو یہ کچھ ہی کہے گا. لیکن وہ جو 126 والی وہ GB والا وہ بھی تو اسی نے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ بات ہمارے کچھ دوست، میں نہیں کہتا بددیانتی سے، مطلب وہ بھی کسی نہ کسی مطلب مس انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اس آیت کو، اور وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نقل لگوا دی ہے. اور ایک دوست سے میں نے اگلے دن سنا ہے، میں اسلام آباد گیا تھا تو وہاں پر ایک جگہ پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی ان اداؤں پہ ذرا غور کر لے، ان باتوں پہ غور کرے، اور پھر جو میں نے اس آیت کی آج آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے، اگر اس کو بھی آپ ملاحظہ کر لیں تو شاید آپ لوگ اپنی اس بات کی طرف رجوع کر لیں. لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں نے آج میرے خیال میں 38 یا 39 آیت کی کرنی تھی تفسیر، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ یہ بات سننے کے بعد اب میں یہ بات تھوڑی سی کلیئر کرنا ضروری تھی. جو میرے دوست احباب ہیں یا جو میری اس تفسیر کو سنتے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات چرند پرند سب کی استطاعت کار الگ ہے. جتنا جتنا کسی کے پاس علم ہے وہ ان کے مطابق وہ استطاعت اس کی یہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص طور پہ یہ اس کو بتا کر تو پھر امتحان لیا، ایسا ہے ہی نہیں. اور آپ کا پتہ ہے دنیا میں استطاعت کار سے ہی امتحان ہے آپ کے. یہاں پہ بھی بہت سارے ذہنی طور پہ کچھ کمزور لوگ ہوں گے، ان کے امتحان اللہ کے ہاں وہاں پہ بھی وہ برابری کا نہیں ہے، اس کے لیے کم حیثیت کا امتحان ہوگا. جن کی استطاعت کار اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے، جو لیڈر ٹائپ ہے، جو رہنمائی کرنے والے ہیں، جو علماء ہیں، ان کی سزائیں بھی زیادہ ہیں، ان کے انعامات بھی زیادہ ہیں. تو یہ لاجیکل بات ہے. مطلب آپ اس بات کو جب تک نہیں سمجھیں گے آپ نہ صحیح طرح کا علم حاصل کر سکتے ہیں نہ علم کو رسپانس کر سکتے ہیں. تو کم از کم اپنے ساتھ انصاف ضرور کیجئے. آپ کو قرآن پاک کو اس حکمت اور دلیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بس مجھے آج یہی کہنا تھا. جو ریگولر تفسیر ہے وہ تو انشاءاللہ میں اب ظاہر ہے یہ مس ہو گئی ہے میرے سے، لیکن یہ ضروری تھا کہ یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ جی نے ہر تخلیق کے ساتھ جو معاملہ رکھا ہے اس کی استعداد کار سے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. امید ہے میں اپنے طور پہ یہ بات سمجھانے کی جو کوشش کی ہے اور شاید کامیاب ہوا ہوں گا. اللہ تعالیٰ جی میری اس بات میں برکت ڈال دیں اور
آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے آسانی فرما دیں، یا مجھے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ جی میرے لیے آسانی کر دیں۔ آپ لوگ اگر یہ میں ٹھیک بات نہ کی ہو علماء کی نظر میں تو مجھے سمجھا سکتے ہیں، میں یقیناً سمجھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔